اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ وضو اور غسل دونوں میں تیمم ایک طرح کا ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی یہ تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات کچھ مزید صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگی مہم پر تھے۔ راستے میں دونوں پر غسل فرض ہو گیا، تو چونکہ ابھی یہ تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ واضح حکم دیکھ کر کہ جب تک طہارت حاصل نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کو چھوڑ دیا اور نماز نہیں پڑھی جب تک کہ پانی میسر نہیں آیا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہوئے کہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اعضائے وضو پر مسح کر لیتے ہیں، چنانچہ اب چونکہ غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اب پورے جسم پر مسح کرنا چاہیے، تو انہوں نے کپڑے اتار کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونا شروع کیا اور اس کے بعد اٹھ کر نماز ادا کر لی۔ بعد میں دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور اپنے اشارے سے، عمل سے بتایا کہ بس اس طرح سے کر لینا کافی تھا، یعنی 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مار کے 1 دفعہ سے اپنے چہرے پر مسح کر لینا اور دوسری دفعہ سے اپنے بازوؤں پر مسح کر لینا، یہ کافی تھا۔ تو وضاحت فرما دی کہ غسل سے تیمم کی ضرورت پیش آئے یا وضو سے تیمم کی ضرورت پیش آئے، دونوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور تیمم کے حکم کے نازل ہونے کا ایک واقعہ بھی بخاری شریف میں منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اور ایک بڑا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ ایک جگہ رات کو قیام کیا گیا اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، تو وہاں قیام کیا اور خیال یہ تھا کہ صبح جلدی اٹھ کے یہاں سے کوچ کریں گے اور پھر جہاں کہیں پانی میسر آ جائے گا وہاں رک کے نماز کی تیاری کر کے نماز ادا کر لی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت کوچ کرنے کا وقت آیا تو میں ایک ہار اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے عاریتاً مانگواں لے کر آئی تھی، تو وہ کہیں گم ہو گیا اور میرے گلے میں نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پہلے اس ہار کو تلاش کرو، وہ ہار ملے گا تو پھر اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام اس کی تلاش میں لگ گئے اور تلاش کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا اور ابھی تک ہار نہیں ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھکن محسوس کی تو خیمے میں کجاوے میں آ گئے۔ اونٹ کے اوپر ایک خیمہ نما کجاوا رکھا جاتا تھا جس میں خواتین ہوتی تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کجاوا بھی اونٹ پر تھا، تو جب آپ نے قیام کرنا ہوتا تو صحابہ کرام اس کجاوے کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیتے تھے، اور اماں جان اس کے اندر ہی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کجاوے میں آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔
اور اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خیمے میں تھے، کجاوے میں تھے، تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ نماز کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور خدشہ ہے کہ ہار کی تلاش میں اگر لگے رہے تو نماز نکل جائے گی، اس لیے آپ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اماں جان کو سمجھائیں کہ اب ہار کو جانے دیں اور یہاں سے کوچ کریں تاکہ نماز ہماری نہ نکل جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان باتوں سے بڑا غصہ آیا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کجاوے میں تشریف لائے اور آ کر پہلے اشاروں سے مجھے ڈانٹا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اس لیے بولے تو نہیں، اور پھر اس کے بعد پہلو میں گونسے بھی مارے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنی زور سے مارے کہ میری تو جان ہی نکلنے والی ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ میری پسلیاں ہڈیاں ٹوٹ جاتی، تو لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلی نہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ تو ابھی یہی کیفیت چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے وہاں پر آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور ہار کی تلاش جاری رکھیں۔ تو چنانچہ ایک انصاری صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ خیمے کے باہر سے بلند آواز سے یہ پکار رہے تھے کہ یہ اس گھرانے کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، کوئی پہلی عنایت نہیں ہے، اس گھرانے سے ہم نے پہلے بھی بہت ساری برکتیں اور بہت ساری عنایات پائی ہیں، کہ اس گھرانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آسانیاں اس امت کو مرحمت فرمائی ہیں۔ تو بہانہ آپ کے ہار کی تلاش کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک رحمت نازل فرما دی کہ اگر کسی بھی موقع پر قیامت تک تمہیں پانی میسر نہ آئے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، یہاں تک کہ اگر 10 سال تک بھی پانی میسر نہیں آتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، سارے اعمال بجا لا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عنایت تھی جو پہلی کسی امت کو بھی حاصل نہیں ہوئی، صرف اسی امت کی خصوصیت ہے۔ تو بنیادی طور پر تیمم کے نازل ہونے کا یہ سبب بنا۔ چنانچہ جب تلاش کرتے رہے اور ہار نہ ملا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوچ کا حکم عنایت فرمایا، اور کوچ کرنے کے لیے جیسے ہی آپ کے اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، تو ہار بھی مل گیا اور تیمم کی آسانی بھی امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، کہ مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو مسح کرنا ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، تو چہرے پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے اور اپنے بازوؤں پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمار کا ذکر کیا، اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مارے اور ہاتھوں کو ہلکی پھلکی مٹی لگ گئی تھی، تو پھر آپ نے پھونک مار کے اس مٹی کو اڑا دیا، کیونکہ مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، بس مٹی پر ہاتھ مارنا کافی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، اور لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ، تمہارا دل پاک ہو، تمہارا جسم پاک ہو، ایمان سے تمہارا دل لبریز ہو۔ ظاہر ہے جب تم وضو کرو گے، تیمم کرو گے، غسل کرو گے، جسم پاک ہوگا، پھر نماز پڑھو گے، دل پاک ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد ان احکام سے کوئی تنگی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اچھی طرح سے پاک کرنا مقصود ہے تاکہ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کر سکو۔
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات، ان انعامات کو دیکھ کر، اکرامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔